بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حریق المختوم۔ عرب محل وقوع اور قومیں۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اچھا جی، عرب کا محل وقوع۔ عرب کا محل وقوع کچھ اس طرح تھا کہ عرب کے شمال میں شمالی عراق اور شام تھے، ٹھیک ہے، جنوب میں بحر عرب جو بحر ہند کا پھیلاؤ لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق تھا، اور مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما عرب تھا۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا، یعنی عرب کے معنی ہی صحرا کے ہیں، اور بے آب و گیاہ زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے۔ مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، ٹھیک ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلافات بھی ہیں۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ براعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے۔ شمالی مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہر براعظم سمندر کے راستے سے جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے، یعنی سمندر کا راستہ تمام براعظموں کو عرب سے جوڑ دیتا ہے، اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج گاہ، تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز بن چکے ہیں۔